ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں. لہٰذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن. تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ، پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج ہی پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو اسکپ کرتا ہوں. ہمیں کسی کے کوئی دھونس نہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے جو زیادہ سوال عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن کون سا ہے؟ تو عیسوی اعتبار سے یعنی جو ہمارا اس وقت کامن ایرا چل رہا ہے، جو آج 17 اکتوبر 2021 ہے، اس سے کہتے ہیں کامن ایرا، CE یا AD بھی کہا جاتا ہے، اینو ڈومینی. ویسے عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ اس کا مطلب ہے، نہیں، وہ BC کا مطلب تو یہی ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے. لیکن AD کا مطلب یہ نہیں ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھایا گیا، ٹھیک ہے کرسچنز کا عقیدہ ہے، لیکن یہ اینو ڈومینی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، ہمارے آقا کا سال، جس سال ہمارے آقا پیدا ہوئے. تو یہ اے ڈی جو ٹرمنالوجی ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں چونکہ اکثریت کرسچینٹی میں اب ایتھیسٹ اور سیکولر ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کی جگہ اب نیا ورڈ شروع کر دیا ہے، اگرچہ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی لیکن وہ یوز وہ یہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کی خبروں میں CE کامن ایرا، یعنی پیغمبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. AD تو کوئی دیکھے گا نہیں یار AD کا مطلب کیا ہے، تو آئے گا جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اینو ڈومینی. اس لیے ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں AD کی ٹرم کو یوز کرنا چاہیے. تو AD کے اعتبار سے 571 AD اور تاریخ 22 اپریل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال پورے ہونے کے بعد 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ڈیتھ آپ کی ہوئی 632 عیسوی کے اندر. اب نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اس وقت اس طریقے سے عرب کے لوگوں میں سن کوئی نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ مختلف سالوں میں ہونے والے واقعات کے ریفرنس سے چیزوں کو یاد رکھا کرتے تھے کہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اتنے سال کے بعد یہ شخص پیدا ہوا. جس طرح ہمارے اپنے ذہن میں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو 1992 کا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا. تو کئی لوگ ہیں نا، ان کے جو گھر والے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی اے سیلاب والے سال پیدا ہوا سی، اور جس سال سیلاب آیا سی نا اس تو اگلے سال پیدا ہوا سی. تو 1992 ہمارے یہاں پہ بھی ایک بینچ مارک کے طور پہ مانا جاتا ہے. عرب میں چلتے ہی یہ تھا. اس اعتبار سے ابراہ کے لشکر کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے. یعنی اس سال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کعبے پر چڑھائی کرنے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا، ابراہ کو. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، آلموسٹ 3500 اس میں احادیث ہیں. اس میں نبی علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس اعتبار سے موجود ہے. اس کے شروع میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 نمبر کے اوپر یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق المتوفى 150 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. یعنی یہ اہل سنت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، حدیث کی کتابیں. اہل تشیع کے ہاں بھی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ایک موسٹ اتھینٹک بک ہے احادیث کی، ان کی ہے اصول الکافی. اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع میلاد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، لیکن ان کی بکس 12 ربیع الاول بتا رہی ہے. یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں وہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث نے چونکہ منانا نہیں ہوتا تو وہ اس گیم میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہ یار یہ 12 نہیں 9 ہے. اور دوسری طرف ان کے لیے اپنی بہت بڑی مصیبت ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول پیدائش کا دن لکھ دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب 12 ایک ترویج پکڑ گیا ہے، لہٰذا 12 ہی چلتا رہے، ہے 8 ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کے جو پیرانے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، المتوفى 561 ہجری، وہ انہوں نے غنیت الطالبین میں نبی علیہ السلام کے جو پیدائش کا دن اور تاریخ بتائی ہے وہ 10 محرم بتائی ہے. یعنی جو مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے وہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ انہیں علم غیب نہیں تھا.
پوری امت کو علم غیب ہے. یہ کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں. جن بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا مہینہ نہیں پتا. ٹھیک ہے تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینے کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. وہ انہوں نے 10 محرم لکھ دیا. چلو تاریخ میں غلطی کھا سکتے تھے, اس میں کیوں غلطی کھا دی؟ کتنی حیران کن بات ہے. ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہیں وہ پیدا ہوئے. تو ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں. لہذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی محمد بن اسحاق تابعی ہیں, انہوں نے سند پوری بیان نہیں کی ہے. تو ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے سب سے قریب اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے نا تو وہ یہی ملتا ہے. اب ابن تیمیہ تو آئے ہیں 700 سال بعد, ان کی بات مانیں یا ایک صحابی کے شاگرد کی بات مانیں جب ہمارے پاس کوئی اور دوسری چیز موجود نہ ہو. اچھا اب آ جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے. وہاں پہ بھی دن پہ تو اتفاق ہے کہ منڈے ہے, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے صحابہ کی, تو حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار شوق میں اپنی نماز توڑ دیتے, لیکن آپ نے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پہ رہو. پھر آپ اندر چلے گئے اور اسی دن صبح چاشت کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی, منڈے کا دن. مہینہ بھی ربیع الاول کا, تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی ہے. اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخیں پتہ ہیں. بھائی اس زمانے میں تاریخیں اس طرح سیف نہیں کی جاتی تھی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے گھر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے نا, اس سے ذرا اس کی تاریخ پیدائش پوچھ لیں. تو اندازے سے اس زمانے میں شناختی کارڈ پہ بھی اکثر لوگوں کی اندازے سے لکھی ہوئی ہیں, کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے یہ حال تھا تو 1400 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی. باقی ہم جو لکھتے ہیں یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا, ان زمانوں میں اس طرح عرب کے اندر کلچر نہیں تھا. البتہ دنوں کا اعتبار ہوتا تھا کہ منڈے کے دن, جس طرح آپ کو دلائل النبوہ میں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے, منڈے والے دن آپ نے ہجرت فرمائی, منڈے والے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی. تو منڈے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے. لیکن تاریخیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. البتہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث حضرات نے اور دیوبند نے مل جل کے بریلویوں کو قابو کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ یہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے, تاکہ یہ منانا چھوڑ دیں. بھئی وہ تو وفات کے دن پہلے ہی عرس کی شکل میں کتنے بزرگوں کے منا رہے ہیں, اس سے تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا. تو یہ تو انفیئر مینز والی بات ہوئی نا. انہوں نے کہا نہیں 9 ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 کو منا لیں, ہم 12 کو منائیں گے. تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جب میں خود بریلوی تھا نا, 2001 کی بات ہے, اس زمانے میں میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا, وہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پہ, کہ 12 ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے. وہ آج تک رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ بھئی اس تحقیق کے ساتھ ہم آج تک ایگری کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں اور دیوبند کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل حدیث کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل تشیع کی ساری باتیں غلط ہیں. اب تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ شیعہ کی کئی باتیں صحیح نکل آئی ہیں, تو باقی فرقوں کی بھی ٹھیک نکل آتی ہیں. تو اس میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا تھا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی. نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے, مہینہ ہو گیا چلے ربیع الاول, اور سن بھی سب کو پتا ہے 11 ہجری ہے. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں ایک حج کیا, وہ حج آپ نے کیا 10 ہجری کے اندر.
اور جب آپ نے حج کیا تھا اس دن یوم عرفہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ میدان عرفات والا، وہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں وہ جمعے کے دن آیا تھا۔ تو ذوالحجہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بیچ میں جو 3 مہینے انوالو ہو رہے ہیں نا، ذوالحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے آپ 30 کے رکھ لیں، حالانکہ 3 30 کے نہیں ہوتے، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29، یہ 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن۔ تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ دیں، تو یہ دونوں طرف کنسٹرینٹ موجود ہے۔ 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی اور ادھر وفات ہوئی منڈے کے دن، تو آپ کیلکولیشن شروع کرتے ہیں۔ تو وہ سارے ٹیبل میں نے بنائے، وہ ٹیبل مختلف علماء کے پاس گئے، سب لوگ جو ہے نا، سب سے زیادہ تو علمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، وہ بھی فیل ہوئے، حتیٰ کہ شیخ زبیر علی صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا شیخ صاحب اس زمانے کا ایک ریسرچ پیپر آپ کو بھی اہل حدیثوں نے بھجوایا تھا، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جواب کہاں سے دیتا، صحیح لکھا ہوا تھا، تو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا۔ آپ دیکھیں جو درود شریف پہ جو کتاب ہے نا، فضل الصلاۃ علی النبی، جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی قاضی اسماعیل رحمہ اللہ نے، 107 احادیث اور آثار ہیں درود شریف پہ، اس کے جو آخر میں جا کے نا نبی علیہ السلام کی بایوگرافی نا مختصر لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے، کہ آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوئی، اس میں احد ہوئی، آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات۔ اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ آپ کی وفات سوموار کے دن ربیع الاول میں ہوئی، تاریخ نہیں لکھی، ورنہ تو لکھ دیتے نا اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول، نہیں لکھا۔ ایون جو سیرت الرسول والی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی، عبداللہ کی، وہ آپ کو یہاں سے باہر سے مل بھی جائے گی، ہم نے PDF بھی اس کا رکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے محمد بن اسحاق کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے۔ امام المغازی ہیں، سیرت ابن اسحاق دنیا میں پہلی سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے، اور یہ امام ابن اسحاق جو تھے المتوفہ 150 ہجری، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، ان سے بڑا ان کے زمانے میں جیوز اور کرسچن میں بھی کوئی تاریخ کا، ہسٹری کا اسکالر نہیں تھا۔ سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، اردو میں آ چکی ہے، اسی کی تلخیص کی تھی 100 سال بعد آلموسٹ امام ابن ہشام المتوفہ 232 ہجری نے، سیرت ابن ہشام، اور پھر اسی کو بعد میں مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ایک جلد میں، جس میں میں نے آپ کو جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف ہے وہ بتایا تھا، وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، محمد بن عبد الوہاب شیعہ۔ میں نے تو پھر بھی کنٹرول الفاظ میں باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کھل کے باتیں کی ہیں الحمدللہ، اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ربیع الاول، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی تاریخ۔ یہ زیادہ بڑی جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے. اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن. اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا. آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے. تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا. یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے. پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے، اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے. ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں. وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث موجود ہے. تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پکڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں. اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے. باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے. ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں. باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں. الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے. تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں. آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں. چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں. تو یہ سنت طریقہ ہو گیا. اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے. تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز
کا طریقہ بدل گیا ہو کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ ہے. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں, اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں, اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے, اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے, یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی, لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا, تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے, یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا, اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے, بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے, پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے, ہم کہتے ہیں بری بدعت. اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے نہیں سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں, تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی. عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے. جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے, اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے, وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے, صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یعنی جس سٹائل میں گفتگو کرتا ہوں, کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں, تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے. میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے. مسلم شریف ہے سر, مولانا شریف نہیں. آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو مڑ مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے. مڑ مڑتے 1200 سال تو لوگ کر رہے سن. ایک انجینئر کیا آیا ہے, ساری تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں. وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں, مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم میں. منع کی طرح جی منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے منع ہے. وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہ جی یہ چیز نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا ہے رفع الیدین کا؟ جی دیا حکم, صحیح بخاری میں حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث, اور وہ خود حدیث میں بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, جب جنرل بات ہو رہی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو, پھر میں حکم دیتا ہوں یہ کرو. آپ نے جنرل کہہ دیا, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. اور جو صحابی یہ روایت کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے, تو ہر چیز وہ فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہاں پہ بھی جب آپ نے فرمایا کہ جو کام بھی دین میں داخل کیا گیا وہ بدعت ہوگی, تو سنت حسنہ وہ جائز ہے, میں نے بتایا
صحیح بخاری بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ، اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے، ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ بڑے غمگین ہوئے، آپ نے مسجد میں ممبر لگوا کر خطبہ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. ایک انصاری گھر گئے، انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر، بزرگوں کی کتابیں نہیں، اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا، باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی، سب اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموطا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیئہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں، جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. تو نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال، جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج ہی پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں. تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی.
تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے نہیں شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں. ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی. آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دے. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہیں نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا ہے اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی. 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا، جس وزیر نے مشورہ دیا تھا لوگوں نے اس کے لیے بددعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا.
آج سعودی حکومت کی جرت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے. شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے تھا نا ان کو. پاکستان تو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. کسی کی جرت ہے یہاں پہ بول جائے اگر وہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے. لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی. نعوذ باللہ. قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا. وہ ننگی نہیں ہوگی نا, وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا انہوں نے, اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, اور قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, یروشلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, عبد الملک بن مروان کے دور میں, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد, گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں, گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں, اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین, اسی رب کو, اسی پیغمبر کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں, غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مروجہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اس طریقے سے جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا. باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی. یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی الاسلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں, دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں, بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, اہل تشیع بھی کر رہے ہیں. پروگرام نبی الاسلام کی سیرت کو, آپ کی صورت کو, آپ کے معجزات کو ذکر کرنا, آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا. اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے, یہاں تک اجماع ہے. باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں, جلوس, لائٹنگ, اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا. بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث, پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں. بدماما ملن گے تو انو چرچا نہیں ہوئے گا. جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے. میں تو 10 محرم کا جلوس ہو, 12 ربیع الاول کا جلوس ہو, یا دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو, میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر, کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں. کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں, ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے. میں سوچ, اور مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان, مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان. اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے, تو کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے, بیٹھا رہنے دو.
یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے. آج تک کوئی عاشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے. اور کریو نا اے کام نہ کرنا, آگ لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا, سائڈ تو لانا, کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بن کے پھٹے گا, تجھے بھی نہیں بچو گے, خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے. اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا. لوگوں کی گاڑیاں, اے ٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کر رہے. تو اظہار کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ. ویسے اردو میں ہم صوبیہ بولتے ہیں, یہ لفظ سویبہ ہے. جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں, یہ لفظ ہے سلیم. تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا جس نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا بچپن میں, تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروب پلایا جاتا ہے, کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا سویبہ کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں, اور اس کا بینیفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے. یہ خواب امام بخاری نے نقل کیا, اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں. ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی, اپنے بھتیجے کی حیثیت سے, چونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے, اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا. لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کرام, خلفائے راشدین, خود نبی علیہ السلام, کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں آزاد کرتے تھے, یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے, یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے؟ تو پھر مسئلہ حل ہوگا. جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے, ایک واقعہ ہے, اس سے پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہو جاتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک ملتا ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور طبرانی کی المعجم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکری ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کر صحابہ کرام کو کھلایا. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا, وہ عقیقہ تھا, ورنہ اگر آپ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو یوں رپورٹ ہوتا کہ ہر سال آپ اپنی پیدائش کے موقع کے اوپر یوں لنگر پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ مت کریں. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہجرت مدینہ جب ہوئی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے مدینہ شریف کی چھتوں پر کھڑے ہو کر, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تفصیل, یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا. طلع البدر علینا, وہ جو کلام بھی آپ کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی بچیوں نے خوشی منائی. یار وہ تو ایک ایونٹ تھا, اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال جب ہجرت کا دن آتا تھا یا میلاد کا دن آتا تھا تو وہ بچیاں یوں چھتوں پہ چڑھ کے تو یہ پڑھتی تھیں. وہ ایک ایونٹ تھا. وہ تو آج نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے میں. تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے.
جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے ہیں. کیا صحابہ نے اکھاڑی؟ جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کا جو پانی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے لے کے اپنے جسموں پہ ملا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پہ ملتا تھا. تو یار وضو کا پانی تو آج اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشو پیپر منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، جس طرح وہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنا پسینہ پوچھ کے مریدین میں بانٹ رہے تھے، اور الیاس قادری صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری اور افطاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی. آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس طرح کرواتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوا کر صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیے. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ، بلکہ اپروپریٹ ورڈ ہے ہماری ماں ام المومنین، ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ پانی برتن میں بھیجتا، وہ اس میں ڈبو کے ہلا کے دیتی تو اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں حضور پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ حضور کے تبرکات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینا. انہوں نے کہا کہ وہ مشکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور ہٹے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ کہ اس سے میرے نبی کا منہ لگا ہوا ہے. سر صحابہ کرام نے وہ عقیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی یہ جو دعوے کرتے نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کب کی ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے. لیکن جیسے ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہوئی، آپ کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھا گیا، بلکہ کیا پڑھا گیا؟ سیدنا ابوبکر کا خطبہ. 4 جگہ کم از کم بخاری میں ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل 4 جگہ. کیا پڑھا؟ اپنی طرف سے اما بعد، یعنی صلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مر چکے، کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے، فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڑھے بزرگوں نے لتاڑ دا ہے. تو حضرت بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا، یہ کوئی آیت پڑھی تھی انہوں نے، کوئی حدیث پڑھی تھی، 295 سی لگا دینی تھی آپ لوگوں نے. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے تلاوت کیا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں. یہ ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی. اس کے بعد کوئی عرس نہیں منایا، کوئی میلاد نہیں منایا. تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی،
نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا، آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی، 1500 صحابہ نے وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، تب بھی بچ گیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا، پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تو آج اگر حضور موجود ہو ہم، اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے، 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توسل کے طور پر، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی۔ قبر رسول پہ تو نہیں گئے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں، آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں۔ تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا، حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا تو سب لوگوں کو کفایت کر گیا۔ تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے، قبر رسول پہ جاتے کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ آپ نے 500 سال بعد تو شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالنا ہی ہے۔ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حاج میں نقل کیا، اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے۔ تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں۔ نہ اس زمانے سے عقیدے یہ گلاں نہیں سن ہوندیاں، پرانیاں گلاں، پرانے عقیدے، پرانے بابے تے شاہی کوئی نہیں حضرت عمر کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں نہیں۔ تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نہیں نکلی، تو مثالیں تو ہم نے وہاں سے ہی دینے۔ بھائی حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، جھوٹے واقعات۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ ورنہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جنے بنو، اکد مولوی دی لت پنو، روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں، ٹھیک کروائیں۔ اور یار جب ثقیفہ بنی ساعدہ کا ایشو ہوا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ اس دوران کسی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد۔ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے۔ اما عائشہ 47 ایئرز تک رہی ہیں حجرہ عائشہ میں، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو فزیکلی دیکھ لیا۔ حتیٰ کہ جب جمل کے لیے نکلی ہیں اس وقت نہیں حضور نے کوئی آواز دی کہ عائشہ نہ جاؤ، وہ تو ہو پہ جا کے کتے جب بھونکے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا کام، ورنہ تو حضور نے تو نہیں روکا۔ اس زمانے میں یہ عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے میرے بھائی، یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں، یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب نہیں بنے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا تھا۔ بالکل جی موجود ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی، روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ کے علم میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی، یہ دکھایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی نا، اس سے میلاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے۔ سر یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی تھی، آپ نے ثابت کی ہے، اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام پھر دیے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں، کوئی دکھائیں۔ پھر رہ کے ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے دے کر بھیجا ہے، ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر، ایک رسول اللہ کے گھر کے اوپر، ایک بیت المقدس کے اوپر۔ اور کہانیاں نے پائی کوئی سند نہیں، سب جھوٹ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے عبدالحق محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری۔
اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہانیاں جو مرضی لکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا، ایک دفعہ۔ ہم کہتے ہیں کدھر؟ یہ صحیح مسلم میں جی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت معاویہ کی فضیلت، اس فضیلت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گھی اتنا چڑھ گیا۔ وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم تو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا۔ تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی۔ تو معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے۔ تو جب حضور نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانثار لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا۔ دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے، بابوں کو پکارتے ہیں۔ تو انہوں کتوں ہدایت ملی قرآن؟ تم نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کے، کوئی بابا نہیں چھوڑتے، کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جسے تم مدد کے لیے نہ پکارو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت مل گئی؟ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایون نبی علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم میں آئے۔ وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا، ورنہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے، اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ظاہر نبی علیہ السلام کے ذریعے دی، لیکن حضور کی پیدائش کا میلاد نہیں وہ منا رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس سے میلاد شریف ثابت کر دیا۔ اب عقل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو۔ پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں 800 سے 700 سال پہلے، ان کی دھونس ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے۔ تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعات ہیں یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، اگرچہ ہے تو بدعت لیکن اس پہ ثواب ملے گا۔ اور بھائی بدعت پہ ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں، ہمیں کسی کے کوئی دھونس نہ لگائے۔ اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں۔ تو علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے، یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟
اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لاجک کی بنیاد پہ، منطق جو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع اور بریلوی حضرات لے کے چلتے ہیں، تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں؟ لاجیکلی تو کرنا چاہیے. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا جی، عشق کے چلے نمبر، او عشق دے چلے اتنے بھی میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں عقل والے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. خود تو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. تو آ جاؤ پھر تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے. صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں. جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن بھی. اچھا میرے بھائیو، ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے. اگر کوئی شخص لغت کے معنوں میں اسے عید بول لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور وہ جمعے کا دن تھا، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ جمعے کا دن تھا تو وہ پہلے عید کا دن تھا، اور یوم عرفہ بھی تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اب یہ انٹرپریٹیشن جو میں نے کی ہے یہ ابن عباس کے قول سے کی ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ ایک یہودی نے آ کے ابن عباس سے جب یہی سوال کیا اسی انداز میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ۔ تو ابن عباس کا یہ جو ترمذی میں قول ہے وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ بھی۔ تو 52 جمعے تو سال میں ہوتے ہیں، تو 52 عیدیں تو یہ بھی بن گئی۔ لیکن اس پہ اجماع ہے کہ وہ 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ اصطلاحاً جب بولا جائے گا تو وہی 2 عیدیں ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ لغت کے معنوں میں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والا دن، اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ جمعے کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، یوم عرفہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم بھی 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھو۔ بعض نے عرض کی کہ اس میں تو یعنی یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم 9 کا بھی رکھو۔ صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو الگ سے بھی ریکارڈ ہے۔ تو عید میلاد النبی کوئی بوجھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے، ہمارا یہی مقصد ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس حوالے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب میلاد کے اوپر اگر کوئی گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے، بھائی جو کھانا لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی نیاز ہے۔ 10 محرم کا کھانا ہو، 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے۔ اگر وہ کہے نا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں۔ بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں، ان کو کہیں کہ ان کے نام کی ہے یا اللہ کے نام کی ہے، اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو۔ تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو میت کی طرف سے سال ثواب، صدقہ اور خیرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا، اس ذہن میں رکھیے گا، کھانا اپنی جگہ حلال ہی رہے گا۔ یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبوں کو ڈال دینا یا نہ لینا، غصے کا اظہار کرنا، اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے۔ یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے، کوئی لے کے آ جائے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے، اس کو کم از کم تبلیغ کریں اللہ کے نام کا ہے۔ یہ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز منع ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر اصالہ ثواب کے ساتھ کسی کا یہ جڑ گیا ہے کہ ہم اگر 11ویں کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلے گی نا۔ ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر اسی بنیاد پہ آپ نے دودھ ماننا ہے، میرے کہنے پہ آپ نہ دودھ دو، بھینسیں انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی۔ باقی وہ جب بھینسوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا۔ کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بھینس جڑی بولی تے آئی ہے، انہوں داتا دربار پھیرو تو دودھ صحیح دے تو پھر منیے نا۔ آپ جائیں آسٹریلیا میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک شکل کی بکریاں، ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں۔ آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بھینس سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مانتے؟ اتنی اتنی خوبصورت گائے، بھینسیں، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طے کروا دی ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جتنی باتیں بھی ربیع الاول کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، میلاد کے حوالے سے، ان کو بیان کر دوں۔ باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا
کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے، لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میلاد کے ظاہر مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا. آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے، میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو. لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا، وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ، اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے یہ کام کیا. نہیں، اب اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا، خود بخود. آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کے لیے. میرے پاس وہ محلے والے کچھ اکٹھے ہو کے آگے، جی وہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے. میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ. اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے. اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے. تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں، خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے. آپ دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں وہ بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، اہل حدیث ہوئے ہیں. بلکہ 2 فرقے تو مک ہی گئے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ. کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا تھا وہ بریلوی سے تحقیق کر کے ہوتا تھا. اب کوئی بریلوی اگر تحقیق کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اہل حدیث میں وہ خامیاں موجود ہیں جو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، یعنی یزیدیت اور ناسبیت. اسی طریقے سے اہل تشیع میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ صحابہ کرام پہ اعلانیہ سب و شتم کرنا اور عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا. ٹھیک ہے، وہ ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگ گستاخانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں ATM کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج آتا ہوگا کہ اسلام تو امن کا دین ہے اور اس میں اس قسم کی بدامنی. تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ ماریں، اسے علمی چھریاں ماریں جو ہم نے ماری ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں. اب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے ہیں، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو. زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں. تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکج ہے نا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.